عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، نہایت قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اس دنیا میں سب سے بڑی سچی بات یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، نظام کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، جنوں کو پیدا کرنے والا، چرندوں کو پیدا کرنے والا، پرندوں کو پیدا کرنے والا، حیوانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور ان تمام کاموں میں اس اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ اکیلا یکتا واحد ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا فراڈ یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ بھی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور فلاں بھی ساتھ شریک ہے، اللہ بھی یہ کرتا ہے تو فلاں کے پاس بھی اتنی طاقت ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب اس کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا رب اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے۔ اس اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے جھکنا جائز ہے، نہ کسی کے سامنے نظر و نیاز، منت و سماجتیں جائز ہیں، نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا کسی بھی معاملے میں شریک بنانا جائز ہے۔ اور اگر کوئی انسان، کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، دنیا کی تمام چیزیں، تمام نعمتیں، تمام اشیاء، تمام رونقیں خالق کائنات نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے جب انسان کو سجدہ کرنے کے لیے ساری مخلوقات کو حکم دیا تو تمام مخلوقات نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس انکار کے بعد اس ابلیس لعین ملعون شیطان نے اس انسان سے دشمنی اختیار کر لی، اور دشمنی میں سب سے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، ایسا کام کروا دیا جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے راستہ واضح کر دیا کہ اب دنیا میں جانے کے بعد اے آدم، تو اور تیری اولاد جو میری بات مانیں گے میں ان کو واپس جنت میں لے آؤں گا، اور جو اس شیطان کی بات مانیں گے
تو پھر وہ کبھی بھی جنت میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسی بات کو لے کر روز اول سے لے کر آج تک محترم بھائیوں، شیطان اپنے پورے جتن چلا رہا ہے، اپنی پوری محنت اور کوشش کر رہا ہے کہ جیسے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے میں شیطان جن کے اوپر فضیلت دی، میں اس کو ہر طرح سے ناکام کروں، اسے کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دوں، اسے جنت میں واپس نہ جانے دوں، بلکہ آگ کی طرف اس کو جھونک دوں، کھینچ کے لے جاؤں۔ وسوسے، دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کا ایک بنایا ہوا اللہ کا سسٹم، اس میں انسان کو بہکانے کے لیے شیطان بے شمار طرح کے ہتھ کنڈے پھر استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میں رب کی بات مانے گا، میں رب کے دیے ہوئے راستے پر چلے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو شیطان کا کہنا مانے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كُفُورًا۔ فرمایا قرآن مجید میں انسان، میں نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے، چاہے تو شکر والا راستہ اختیار کر کے اللہ کا بندہ بن جا، چاہے تو کفر والا راستہ اختیار کر کے شیطان کا بندہ بن جا، یہ تیری مرضی ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت، اپنے اختیارات بھی گنوا دیے۔ انسان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، تو نے زندہ نہیں رہنا، ہمیشہ دنیا میں زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن تجھے اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اور چھوڑ کر پھر میں رب کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اس دن کو یاد رکھ، الذی خلق الموت والحیات، اس خالق کے کائنات نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھے تم میں سے نیک کام کرنے والے کون ہیں، اچھے کام کر کے اپنے رب کو منانے والے کون ہیں۔ اس زندگی اور موت کا مقصد ہی یہ ٹھہر گیا، اللہ نے قرار دے دیا، یہ متعین کر دیا کہ انسان تیری زندگی کا مقصد ہی نیک کام ہے، تیری زندگی کا مقصد ہی میں رب کو راضی کرنا ہے، تیری زندگی کا مقصد اس جنت میں واپس داخل ہونا ہے جس جنت سے تیرے باپ کو نکالا گیا۔ عزیز بھائیوں، آؤ ہم اس بات پر غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں کہ آیا ہم انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کیے گئے، بھیجے گئے، کیا ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے انسان، میں نے تجھ پر کتنے احسان کیے، الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تیری آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ آنکھ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، اس کا متبادل دنیا میں نہیں ہے۔ کسی انسان کی آنکھ خراب ہو جائے، اس کو بنوانے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، اور کتنا بڑا احسان ہے اس خالق و مالک کا جس نے مفت میں یہ آنکھیں انسان کو عطا کر دی۔ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، اور اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، کیا میں نے تجھے زبان نہیں دی؟ جس زبان سے باتیں کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کرتا ہے، جس زبان سے باتیں کر کے لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ اے انسان، میری نعمتوں کو دیکھ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے متبادل دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور فرمایا وشفتین، کیا میں نے تجھے دو ہونٹ نہیں دیے؟ جن ہونٹوں کے ساتھ
اپنی زبان کو ملا کر باتیں کرتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو راستہ دکھایا کامیابیوں والا، آرام والا، سکون والا۔ لیکن انسان، تجھے شاید سمجھ نہیں آتی اللہ رب العزت کی دی ہوئی ان نعمتوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، انسان دنیا میں جو زندگی بسر کرتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی میں اس کی کوششیں مختلف ہیں۔ دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا کہنا مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، خالق کائنات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے روح گردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری محنتیں، تمہاری کوششیں، تمہاری کاوشیں مختلف ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کو پانے کے لیے دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں۔ کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے بندے بن جاتے ہیں۔ تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری سوچ، تمہارا شب و روز کا گزارنا، اس میں دو طرح کے پہلو ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم، کامیاب کون ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ دنیا کا آ جانا، دنیا کا پیسہ، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا جناب جاہ و جلال، یہ آ جانا اللہ کی قسم کامیابی کی علامت نہیں، بلکہ کامیابی اس میں ہے من زحزح عن النار۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جو بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، اللہ کے غصے سے بچ گیا، اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب تو یہ شخص ہے۔ کامیابی یہ ہے سابقوا الی مغفرہ، بڑو کامیابی کی طرف، مغفرت، بخشش، اللہ رب العزت کی رضامندی، انسانوں اس کی طرف بڑھو۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، غور کریں اس بات پر، جو لوگ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کے بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی اور ان کی موت کا عالم کچھ اور ہے، اور جو لوگ شیطان کے پیروکار ہو کر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی اور موت کا عالم کچھ اور ہے۔ آؤ میں اس موضوع پر اس بات کو واضح کرتے ہوئے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک واقعہ، شاید ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا بندہ بنا لیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت آ کر رہنی ہے، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ جو انسان مرے گا اسے دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ زندہ کرنے کے بعد دنیا میں گزاری ہوئی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب پر فیصلے ہوں گے۔ اچھے اعمال والوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے، برے کام کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ دوزخ میں پھینکے جائیں گے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی زندگی پر واقعہ بیان فرمایا، حدیث بیان فرمائی، اور حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ کن کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بات نہیں کرتا
جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک انصاری صحابی فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد ہم نے اس کی میت کو اٹھایا، قبرستان میں لے گئے۔ اللہ کے رسول امام کائنات امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے۔ قبرستان میں جب ہم میت کو لے کر گئے تو دیکھا ابھی قبر مکمل نہیں ہوئی، قبر بنائی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس میت کو رکھوایا، زمین پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا، اس تنکے کے ساتھ زمین کے ساتھ جیسے بچے کھیلتے ہیں ویسے مٹی میں وہ تنکا پھیرنے لگے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول محمد کریم علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اتنا غم، اتنی پریشانی، وہ کیا چیز ہے، کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، یہ جو قبر بنائی جا رہی ہے مجھے اس قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے اور اس مرحلے سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اور فرمایا سنو، وہ بندہ جو اللہ رب العزت کا بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں قرآن اور حدیث کو اپنا منشور بنا لے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لے گا، اپنے لیے سب کچھ آخرت کی کامیابی کو بنا لے گا، اور پھر اس کے لیے محنت کرے گا، اس کے لیے تگ و دو کرے گا، نیکیاں کرے گا، بھلائیاں کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسے نیک بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے نورانی شکلوں والے سفید لباس میں فرشتے آتے ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک ان فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہیں، اور یہ بندہ جسے موت آنے والی ہوتی ہے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر سارے فرشتے اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں، جب جان نکالنے والا فرشتہ روح کو نکال لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس نیک بندے کو روح نکلنے پر، جان نکلنے پر اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی نکل جائے، وہ معلوم نہیں ہوتا، ایسے ہی اس بندے کی جان نکل جاتی ہے، اسے کوئی محسوس نہیں ہوتا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ پھر جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے، سارے فرشتے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں کہ میں اس کی روح کو پکڑتا ہوں، میں پکڑتا ہوں، اور اسی انداز میں سارے فرشتے اس روح کو پروٹوکول کے ساتھ وی آئی پی ماحول دے کر پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آسمان سے دربان پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ کون آیا ہے، یہ بتانے والے فرشتے بتاتے ہیں، فلاں ولد فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا، آج اس کی روح کو ہم نے نکالا ہے اور اسے لے کر آئے ہیں۔ تو وہ اس روح پر، اس انسان پر سلام کہتا ہے، پھر دوسرے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، دوسرے آسمان کے فرشتے بھی سلام کہتے ہیں، پھر تیسرے پر وہاں پر سلامی، پھر چوتھے پر وہاں پر سلامی، پھر پانچویں پر، پھر چھٹے پر، پھر ساتویں پر۔ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا، ساتوں آسمانوں کے جب دروازے کھلتے ہیں
اس بندے پر فرشتوں کی سلامی دی جاتی ہے، اللہ رب العزت کے پاس لے جایا جاتا ہے اور اس کا نام علیین میں درج کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو واپس لے جایا جاتا ہے۔ جس پروٹوکول کے ساتھ اس روح کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اسی پروٹوکول کے ساتھ اس انسان کی روح کو واپس دنیا میں لایا جاتا ہے۔ اس دورانیے میں اس ڈیڈ باڈی جو دنیا میں پڑی تھی، میت جو دنیا میں پڑی تھی، اس کے ورثاء، اس کے لواحقین اس کو غسل دے کر، اس کا جنازہ پڑھا کر قبرستان میں لا چکے ہوتے ہیں، قبر میں داخل کر چکے ہوتے ہیں، واپس پلٹنے والے ہوتے ہیں تو اس روح کو اس بندے کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے، میرے فرشتوں میرے اس بندے کو پیغام دے دو، نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اور میرے اس بندے کو جنت کا لباس دے دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں جائیں، جنت کی خوشبوئیں جائیں اور یہ آرام کرے، اب اسے کوئی غم نہیں ہے۔ محترم بھائیو، ایک طرف وہ بندہ ہے جو دنیا میں نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد، فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کا بندہ بنا کر اللہ کے گھر کے ساتھ دوستی لگا کر زندگی گزار جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ جو یہ کہتا ہے، اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بس یہ دنیا ہی ہے، اس میں جو عیش کر لو کر لو، اور جناب کیا زندہ ہونا، کیا حساب و کتاب، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، یہی کہتے کہتے زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہی پیغام آتا ہوگا کہ جب تو نے کہا دیکھی جائے گی تو پھر میرے ہاں بھی دیکھی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ جو دنیا کی زندگی ایسے گندے طریقے سے گزارتا ہے، جب اس بندے کی موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی روح کو نکالنے کا وقت آتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کالی شکلوں والے، بدی شکلوں والے، کالے لباس میں ڈراؤنی شکلوں والے داروغے جہنم سے وہ بھیجے جاتے ہیں جو اس کی روح کو نکالنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان جہنمی ڈراؤنی شکلوں والے داروغوں کی قطاریں آسمان سے زمین تک لگی ہوتی ہیں، اور یہ بندہ انہیں دیکھ کر ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں یہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو یہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اپنی جان نکال، اور فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے چہرے پر بھی مارتے ہیں، اس کی پشتوں پر بھی مارتے ہیں، اور مار مار کر اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بدبخت انسان کی روح کو ایسا نکالا جاتا ہے جیسے کانٹوں والی جھاڑی پر مل مل کا باریک کپڑا پھینک کر اس کو کھینچ لیا جائے، جیسے وہ ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس بدبخت کی جان کو اس کے انگ انگ سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اس کی روح کو جہنم کے گندے ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے، اور پھر سارے جہنمی داروغے اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ خبیث روح ہے، یہ گندی روح ہے، یہ اللہ کے نافرمان بندے کے جسم کا حصہ ہے، ہم اس کو نہیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں۔ یہی پھینکا پھینکی کے عالم میں کبھی وہ اٹھاتا ہے کبھی وہ اٹھاتا ہے، اسی عالم میں جب پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دربان سوال کرتا ہے کون آیا ہے، جواب اس کو دیا جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے،
تو وہ کہتا ہے اس ملعون کے لیے، اس لعنتی کے لیے، اس اللہ کے نافرمان کے لیے، اس بدبخت کے لیے، اس دنیا میں عیاشی والی زندگی گزار کر دنیا میں بدماشیاں کرنے والے کے لیے اللہ کے آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں ہے، آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ روح کے پروسیس آسمان تک لے جانے کے وہ مکمل ہوتے ہیں تب تک اس کے ورثاء، اس کے لواحقین، وہ اس کو نہلا کر اس کا جو بھی اس کی رسمیں تھی وہ پوری کر کے اس کو قبرستان میں لے جا چکے ہوتے ہیں، قبر میں ڈال چکے ہوتے ہیں، واپس پلٹنے لگتے ہیں تو تب وہاں آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو وہ داروغے پھر واپس نہیں لاتے بلکہ وہیں سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اس کی روح جہاں پر دنیا میں اس کا جسم پڑا ہوتا ہے اس جسم میں آ گرتی ہے۔ اور بھائیو ذرا غور کریں، کہاں نورانی فرشتے جو روح نکالنے والے جنہیں دیکھا دیکھی نہیں بندے کی روح نکل جاتی اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کہاں یہ بدبخت بندہ جو اپنی روح کو دینے کے لیے تیار نہیں اور زبردستی کھینچا جاتا ہے۔ کہاں وہ شخص جس کی روح کو نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا میں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤں گا تو میں آج خوش ہوں، دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اللہ کے پاس۔ اور دوسری طرف یہ بندہ جو دنیا میں اپنی منمانیاں کر کے زندگی گزار گیا آج اپنی روح کو دینے کے لیے تیار نہیں، زبردستی کھینچی جاتی ہے، آسمان تک لے جایا جاتا، آسمان نہیں کھلتے، وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کو جہنم کا آگ کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر کو جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو اور اسے کہو اب چکھ اپنی دنیا کی زندگی کا مزہ، تو بھی کہتا تھا کہ دیکھی جائے گی، تو پھر اب قیامت تک ایسے ہی سڑتا رہے، عذاب میں مبتلا رہے، کبھی تجھے قبر دبائے گی، کبھی تجھے جہنم کا وہ اوپر نیچے دیا ہوا لباس وہ جلائے گا، کبھی جہنم کی طرف سے کھولی ہوئی کھڑکی اس کی وہ ہوائیں جو آگ کی طرح گرم ہوں گی کبھی وہ تجھے جلائیں گی۔ اب اسی طرح مزہ چکھتا رہے، جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور نظر والے اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اور نظر والے کون ہوتے ہیں؟ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ نظر والے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں، وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہوں تو یہ دنیا کی دل لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی دل لگی میرے محترم بھائیوں سوائے دل لگی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول محمد کریم علیہ السلام نے الدنیا سجن للمؤمن، یہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے موج مستی کی زندگی، مسلمان کے لیے یہ قید خانہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر جو بیج پھینکیں گے قیامت والے دن وہی اگے گا۔ اگر نیکیوں کا بیج پھینکتے جائیں گے، محبتوں کا بیج پھینکتے جائیں گے، تقوی پرہیزگاری کا بیج پھینکتے جائیں گے، نمازوں کا بیج پھینکتے جائیں گے، روزوں کا بیج پھینکیں گے، آپس میں ہمدردی کا، غم گساری کا، پیار محبت کا بیج پھینکیں گے، قیامت والے دن یہی اگے گا۔ اور اگر حسد، بغض، کوڑ، لڑائی اور آپس میں جھگڑے، فتنہ و فساد، کفر و شرک، اللہ کی نافرمانیاں، بے نمازی، بے روزی، اور جناب اسی طرح جھوٹ، فریب، دغا بازی، شراب، رشوت، سود، یہ سارا بیج پھینکتے جائیں گے، اللہ کی قسم یہی اگے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ
یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے دنیا میں کھیت میں کسان جو بیج پھینکتا ہے وہی اگتا ہے، دنیا میں انسان جو تو پھینکے گا قیامت والے دن وہی اگے گا۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کسان مکی کا بیج ڈالے اور گندم اگ کھڑی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں کسان وہ دھان اس کو وہ لگائے اور اس میں سے جناب مکی اگ کھڑی ہو، کبھی نہیں ہوا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی۔ بھائیو کبھی بھی یہ نہ سوچیں، اللہ کی قسم شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور دیکھی جائے گی انسان اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی فرمایا انا ہدینا السبیل اما شاکرا اما کفورا۔ انسان میں نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے، چاہے تو شکر والا اختیار کر، چاہے کفر والا اختیار کر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرما دیا انسان میں نے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ میں تم میں دیکھوں نیک کون ہے۔ ان سعیکم لشتی، فرمایا انسانوں تمہاری محنتیں کوششیں الگ الگ ہیں۔ کیسے؟ فرمایا فاما من اعطی، آؤ چند ایک باتیں جو اللہ رب العزت کامیابی والے بندوں کی بیان کرتا ہے وہ سنیں، اور جو ناکام بندوں کی بیان کرتا ہے وہ سنیں، پھر فیصلہ کریں ہم نے کامیاب بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے یا ناکام بندوں میں۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے پہلے بھی گزارش کی، اللہ کی قسم دنیا کا مال مل جانا کامیابی نہیں ہے، دنیا میں عزت مل جانا کامیابی نہیں ہے، دنیا میں کوٹھیوں اور بنگلوں کی ریل پیل ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا میں مال و دولت کی فراوانی یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا میں شہرت اور اقتدار کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جو جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا، یہ کامیابی ہے۔ اس کامیابی کی طرف دوڑنا ہے، ہمیں محنت کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو بندہ دنیا کی زندگی میں جو اللہ نے اس کو دیا ہے اسے اللہ کے لیے ہی استعمال کرتا ہے۔ آتا، وہ دیتا ہے، وقت اللہ نے دیا وہ اللہ کو دیتا ہے، وقت اللہ کے دین کو دیتا ہے، پیسہ اللہ نے دیا وہ اللہ کے دین میں لگا دیتا ہے، صلاحیتیں اللہ نے دی وہ اللہ کے دین میں ان کو کھپا دیتا ہے، آنکھیں اللہ نے دی اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، کان اللہ نے دیے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، زبان اللہ نے دی اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، دل اللہ نے دیا تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ دھڑکتا ہے، دماغ اللہ نے دیا تو اس میں پلاننگ اللہ کے دین کے غلبے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اما من آتا، جس نے دیا اللہ کو دیا، واتقا، اور اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ کے سامنے اکڑا نہیں، وصدق بالحسنی، اور پھر اپنی دنیا کی زندگی میں نیکی پر ڈٹا رہا، نیک لوگوں کے ساتھ رہا، نیک لوگوں کی جماعت میں جڑا رہا، نیک لوگوں کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا، اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى، ان قریب ہم اس بندے کو آسانی دیں گے، آسانی، اور الیسرا مطلق ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا میں بھی آسانی دیں گے، آخرت میں بھی آسانی دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے والی ہے اور بڑی موٹی سی بات ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ دنیا کے کسی چودھری کا دوست ہو، کسی ایم پی اے کا دوست ہو، کسی ایم این اے کا دوست ہو، کسی پولیس والے آفیسر کا دوست ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اس سے بھائی دور رہنا، یہ فلاں کا دوست ہے، اس کے ساتھ اگر ہمارا جھگڑا ہو گیا تو پھر اس کی پہنچ بڑی ہے، ہمارے ہاتھ کمزور ہیں، ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے، اس کے رابطے بڑے مضبوط ہیں، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے رابطے مضبوط ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بندہ ایک بندے کے سہارے عزت لیے بیٹھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جو بندہ اللہ کا دوست ہوگا، اس کائنات کے خالق و مالک کا دوست ہوگا، جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوگا، پھر اسے کوئی غم ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے غم۔ اور دنیا میں بندہ بندے کے سہارے اپنے آپ کو بڑا چوڑا کر لیتا ہے، تو واللہ میں ان لوگوں کو، ان بھائیوں کو، ان بزرگوں کو، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو
یہ خوشخبری دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ الحمدللہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں وہ بھی اپنے دل بڑے کریں کہ ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کبھی کبھی چیک کرتا ہے، پھر اس میں پریشان نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بندہ بخیل ہوا، کیا ہے بخل؟ میری محنت، میری تگ و دو، میری برادری، میرا خاندان، میں بڑا چودھری، یہ دنیا کا مال میں نے کمایا، یہ جسم میرا ہے، اس پر کسی کا حق کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کیا جی جسم میرا، اور آپ کہتے ہو جناب اس پر حق اللہ کا ہے، مال میں نے کمایا اور میں دوں کسی اور کو، خرچ کر دوں اللہ کے لیے، یہ صلاحیتیں طاقتیں میں نے بنائی اور جناب خرچ کر دوں کسی اور کے لیے۔ یہ بخیل بندہ ہے، بخیل جو کہتا ہے کہ میری کمائی، یہ میری نہیں، یہ تیری نہیں۔ انسان آج یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی شہرت تیرے پاس ہے تو آج سے 15 20 25 30 سال پہلے جب تو نہیں تھا تو یہ کسی اور کے پاس تھی، اور 15 20 30 سال بعد تو نہیں ہوگا، یہ تیرا پیسہ، یہ تیری شہرت کسی اور کے پاس ہوگی، تو تیرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بخیل ہوا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ ہو گیا۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ دیکھی جائے گی، وہی جو پہلے جملہ میں نے بولا، استغنا، مستغنی ہونا، بے پرواہ ہونا، وداؤٹ ٹینشن اپنے آپ کو محسوس کروانا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بخیل ہوا اور کہا کہ اچھا جی مولوی صاحب دیکھی جائے گی، نماز پڑھو، اچھا یار کریں گے مولوی صاحب کریں گے، بھائی جان یہ گناہ نہ کرو، اچھا جی کریں گے، جی کریں گے، یہ جو ہے نا کریں گے، دیکھی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بے پرواہی ہے انسان کی اللہ سے۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو بندہ دنیا میں نیکی کو جھٹلا دیتا ہے، نیکی کو جھٹلا، میرے بھائیوں نیکی کو جھٹلا دینا بہت بڑا معنی رکھتا ہے یہ جملہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ جہاں میں نہیں مانتا، اس کا مطلب ہیلے بہانے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو نماز کا کہیں، کسی کو نصیحت کریں، نیکی کی بات کہیں، اس بندے کے دل میں اگر بیماری ہے، نفاق ہے، کوڑ ہے، مرض ہے، اس کے دل میں کفر و شرک کی بیماری بیٹھی ہے، تو پھر وہ ہیلے بہانے کرے گا۔ یہ ہیلے بہانے بھی نیکی کو جھٹلانا ہے، نیکی سے دور رکھنا اپنے آپ کو، نیکی کو جھٹلانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو بندہ نیکی کو جھٹلاتا ہے۔ ایک طرف وہ بندہ تھا جو اللہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کرتا ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اللہ کو دے کر نیکی کے راستے پر چلا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے فرماتا ہے دنیا آخرت میں عزت دوں گا۔ اور دوسری طرف وہ بندہ جو اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، نیکی کو جھٹلا دیتا ہے، برائی کو پسند کرتا ہے، گناہ کو پسند کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، میں اسے تنگی میں ڈال دوں گا، پریشانی میں ڈال دوں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس بات کو آخری حدیث سنا کر ختم کیے دیتا ہوں، فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جو بندہ اپنی زندگی میں اپنا منشور، اپنا منہج، اپنا راستہ، اپنی محنت، اپنی کوشش وہ آخرت کی کامیابی بنا لے، جعل اللہ غنی فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا یار فلاں بندہ بڑے بڑے دل والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے دل کا بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا وجمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں فرشتوں کو اس کی مدد میں لگا دیتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و رسوا ہو کے اس کے قدموں میں گرتی ہے۔ میرے بھائیوں کیا تھا ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا؟ پڑھتے ہیں ہم سیرت، تاریخ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے 9 تلواریں تھی، لونڈی تھی، اس کے علاوہ دنیا کا کچھ مال نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا، درہم و دینار نہیں تھے۔ لیکن آج اللہ کی قسم مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان پر اللہ کے رسول کا نام ہے، اور اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام، ان کی زندگیاں اگر ان کا ہم مطالعہ کریں
تو ان کی زندگی ہم سوچ نہیں سکتے. غربت کے کس پیمانے پر ہونے کے باوجود بھی اللہ کی قسم وہ چلتے زمین پر تھے, قدموں کی آہٹ جنتوں میں ہوتی تھی. یہ عزت دنیا کے پیسے سے نہیں ملتی. اللہ رب العزت جب دل میں عزت رکھ دیں, دل میں فراخی رکھ دیں, انسان دنیا میں اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے. اور فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, جو بندہ دنیا کی زندگی کے لیے دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ صدقہ و خیرات, نہ بلائی, نہ نیکی, نہ آپس میں پیار محبت, نہ صلہ رحمی, کچھ بھی نہیں, بس دنیا دنیا کرتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل اللہ فقراً بین عینیہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں دنیا کی بھوک رکھ دیتے ہیں. سنا نا آنکھوں کا بھوکا, فلاں بندہ کھاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا, رجتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کا بھوکا کر دیتے ہیں. بھائیو چھوٹی سی مثال ہے, ایک مزدور ایک دن میں 400-500-600 روپیہ کماتا ہے, بچے اس کے بھی ہیں, بیوی اس کے بھی ہے, بھوکا وہ بھی نہیں سوتا. اور ایک وہ بندہ جو دن میں لاکھوں روپے کماتا ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی بیوی ہے, کھاتا وہ بھی ہے, کھاتے وہ بھی ہیں, کھاتے وہ بھی ہیں. لیکن اللہ کی قسم یہ جو 500-600-700-800 کمانے والا ہے, اس کے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف موجود اگر ہے تو یہ 400-500 روپے پر دہاڑی گزارنے والا بندہ یہ بہت خوش ہے اس بندے کی نسبت جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی اس کے دل میں موجود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بے چینی ڈال دی. اور کتنے لوگ آپ کو ملیں گے پیسوں والے, روپیوں والے, جائیدادوں والے, ملوں فیکٹریوں والے, کارخانوں والے, بڑی بڑی جناب لمبی چوڑی وہ فہرستیں دولت کی رکھنے والے, آپ کو ملیں گے رات کو وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں. رات شام ہوئی, پیسہ گنتے گنتے حساب کتاب کرتے کرتے شام ہو گئی, صبح اٹھے پھر اسی کام میں لگ گئے. ان بیچاروں کو اپنے پیسے سے لطف اندوز ہونے کا وقت نہیں ملتا. اللہ کیا فرماتے ہیں, جعل اللہ فقراً بین عینیہ, اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں بھوک رکھ دیتے ہیں. اور کیا فرمایا, وفرق علیہ شملہ, اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں, کام ان کے بکھیر دیتا ہے اللہ. ہر روز بیچارے پریشان ہو, شام کو وہ بھی رہ گیا کام, وہ بھی رہ گیا, وہ بھی رہ گیا, کبھی ہسپتالوں میں, کبھی تھانوں میں, کبھی کچہریوں میں وہ دھکے ہی کھاتے رہتے ہیں اور انہی دھکوں میں ہی ان کی جان نکل جاتی ہے. وَلَا تَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور فرمایا اللہ کے رسول نے ان کے پاس دنیا آتی صرف اتنی جتنی ان کے نصیب میں ہوتی. اور یہ بات اٹل ہے بھائیو, ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی بندے کے حق میں دنیا کی زندگی میں ایک دن میں 1 روپیہ اگر لکھ دیا ہے نا, اللہ کی قسم ہے ساری دنیا اکٹھی ہو کر اس کے ساتھ محنت پہ لگ جائے, وہ بندہ 1 سے 1.25 روپیہ حاصل نہیں کر سکتا. تو پھر کیوں نہ. دیکھو بھائیو, اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے رزق کا, ہماری رہائش کا, ہمارے دنیا کے سکون کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. لیکن کیا فرمایا, بندے تو میرے سامنے جھک جا. من خضع للہ, اللہ کے رسول نے فرمایا من خضع للہ, جو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جھک جائے, خضع اللہ الناس جمیعا, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے. ہمارا رب, اس سے بڑا کسی کے پاس اختیار نہیں, اس سے بڑی کسی کے پاس طاقت نہیں, اس سے بڑی کسی کے پاس دنیا کی پلاننگ نہیں, تو کیوں نہ ہم اس رب کے سامنے جھک جائیں. اور بھائیو یہ چند ایک باتیں تھی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ دن بھائیو ذوالحجہ کے جو گزر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت و برکت والے دن ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا, یا رسول اللہ, کیا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مجاہد جاتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے, کیا اس بندے کے جہاد سے بھی ان دنوں کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو فرمایا ہاں میرے صحابہ, اس بندے کے جہاد سے بھی ان دنوں میں کی ہوئی نیکیوں کی فضیلت زیادہ ہے. اللہ کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر شہید ہو جائے, اس کے مقام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اگر اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے, عام دنوں میں کی جانے والی نیکی ان دنوں میں زیادہ بڑی ہوتی ہے, اور عام دنوں میں کیا جانے والا جہاد وہ ان دنوں میں عام دنوں کے جہاد سے بھی عظیم جہاد ہوتا ہے. عام دنوں میں پڑھے جانے والے نوافل ان کا اجر و ثواب کم ہوتا ہے ان دنوں کی نسبت. اور یہی دن
اللہ رب العزت نے یہی راتیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ نے قسم اٹھائی جن کی، مجھے قسم ہے فجر کی، مجھے قسم ہے دنوں کی، راتوں کی، طاقوں کی، جفتوں کی۔ اللہ نے فرمایا وہ 10 دن یہ میرے بھائیوں جن کی اللہ نے قسم کھائی، ان 10 دنوں میں خوب محنت کریں، خوب نیکیاں کریں، خوب اللہ کے سامنے دعائیں کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں پر معافیاں مانگیں، ندامت اختیار کریں، نمازوں کی پابندی، اور کوشش کریں اگر ممکن ہو سکے تو ان دنوں میں روزے بھی رکھ لیں۔ اور آخری دن 9 ذو الحجہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزرے اور 1 سال آنے والے 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ قربانی ہے، کوشش کریں ہر بھائی قربانی، جس کے پاس ہمت ہے وہ قربانی کرے۔ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خالص نیت سے جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ رب العزت اتنے درجے اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کو بھلائیاں عطا فرماتا ہے، دنیا میں برکت عطا فرماتا ہے، آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ وجزاکم اللہ خیر۔